اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک کو کور کرنے والے ہیں وہ سیکنڈ ایئر کا فرسٹ چیپٹر ہے، 20 منٹس وتھ مسز اوکینٹپ، اینڈ اٹ از ریٹن بائی فرینک آتھر۔ اب فرینک آتھر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہی واز اے گریٹ رائٹر، اور یہ جو ڈرامہ ہے یہ اسی کے لٹریچر کے پیسز میں سے اور کاموں میں سے ایک امپورٹنٹ کام ہے۔ اس میں جو چیز واضح ہے اور نوٹیبل ہے وہ یہ کہ اس میں ہمیں سسپینس ایلیمنٹ نظر آتا ہے۔ اٹس اے میلو ڈراما۔ میلو ڈراما اس ڈراما کو کہتے ہیں جس میں میلوڈی ہمیں ملتی ہے، بیک گراؤنڈ میوزک جسے آپ کہہ لیں۔ کوئی خاص ایکشن آتا ہے تو بیک گراؤنڈ میں میوزک تیز کر دیا جاتا ہے اس کے ایفیکٹ کو بڑھانے کے لیے۔ میں سب سے پہلے جس چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے کریکٹر ہیں۔ اس میں ہمیں 3 کریکٹرز نظر آتے ہیں۔ شی کا کریکٹر ہے، پارٹر کا کریکٹر ہے اور ہی کا کریکٹر ہے۔ اب یہ نام ان کے ذکر نہیں کیے گئے ہیں کہ ہی کا ایکچوئل نام کیا ہے اور شی کا، ہاں بعد میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہی کے بارے میں اتنا پتہ نہیں چلتا ہے۔ جس وہ ہی لکھا ہوگا آگے اس کا ڈائلاگ لکھا ہوگا۔ پارٹر کہتے ہیں سامان اٹھانے والے کو، کلی کو۔ جیسے میں یہاں پر ایک ایگزامپل یہاں دینا چاہوں گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ سی پورٹ اور ایئر پورٹ، تو اگر آپ سی پورٹ کہتے ہیں لاسٹ میں پورٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے، ایئر پورٹ پورٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو پورٹ اور پارٹر، یہ پارٹر آپ کو انہی جگہوں پہ ملتے ہیں، سامان اٹھانے والے، اس طرح آپ کو یاد رہے گا۔ یہ سین اس میں بتایا گیا ہے کہ ریلوے اسٹیشن کا ویٹنگ روم ہے، اور بڑے پرانے زمانے کی بات ہے، 1955 یا اس کے بعد کی ٹائم۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اب اسٹرامی ونٹرز ایوننگ، ایک ایسی سردیوں کی شام ہے جس میں طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں اور بارش ہو رہی ہے۔ اچھا، یہی چیز میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ لٹریچر میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے سیٹنگ کا۔ سیٹنگ کا ورڈ ٹائم اور پلیس، ان دونوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ بھائی فار ایگزامپل یہ ڈرامہ، اس کی سیٹنگ کیا ہے، یہ ناول ہے، اس کی سیٹنگ مطلب ٹائم اور پلیس کیا اس میں دکھائی جا رہی ہے، کس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تو کچھ باتیں تھیں، اب ہم آگے چلتے ہیں ایکچوئل کہانی کی طرف۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے ایک خاتون جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن کی ویٹنگ روم کے اندر داخل ہوتی ہیں، کیرنگ ہر سوٹ کیس انہوں نے اپنا اٹھایا ہوا ہے۔ اچھا، میں اس کو چونکہ سمرائز کر رہا ہوں تو بہت ساری ڈیٹیلز پہ میں نہیں جاؤں گا، میں آئیڈیا دے دوں گا کہ یہ سننے کے بعد آپ کو اسٹوری زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ پیپر میں جو کویشچنز آئیں گے اس کو آپ اٹیمپٹ کر سکیں گے، کانسیپٹ کلیئر ہوگا، اور ریڈنگ کر لیں تو وہ اور بھی بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ریڈنگ از ریکمینڈیڈ۔ تو وہ خاتون اندر داخل ہوتی ہیں، پارٹر ان کو فالو کرتے ہوئے اندر آتا ہے، ان کا سامان بھی اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ خاتون نے بھی ایک سوٹ کیس اٹھایا ہوا ہے جس کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے، ٹیگ لگا ہوا ہے جس پر ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو یہ اس پارٹر نے جو ہے وہاں لائٹ وغیرہ بھی روشن کر دی ہے، گیس لائٹ۔ لوکیشن کچھ ایسی ہے کہ بینچ بھی وہاں پر موجود ہے، ٹیبل بھی موجود ہے اسی ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں۔ اور ویٹنگ روم کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی اور اسٹیشن کے لیے یہاں سے ریل یا ٹرین پکڑنی ہے وہاں جانے کے لیے، اور یہ بھی کہیں اور سے آ رہے ہیں۔ تو کچھ ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد ہی ایک صاحب اندر داخل ہوتے ہیں، انہوں نے بھی سوٹ کیس اٹھایا ہوا ہے۔ بارش چونکہ باہر ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، تو اس کے اثرات بھی ان کے کپڑوں سے واضح ہے، ان کا جو کوٹ ہے وہ گیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ پارٹر باہر چلا جاتا ہے اور وہ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پر 20 منٹ گزارنے کو ہیں، آپ 20 منٹ جو ہے یہاں پہ گزار سکتے ہیں، میں نے آگ روشن کر لی، اپنے ہاتھ پاؤں سیک لیں، اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اب ہی اور شی، یہ خاتون اور وہ جو صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب رائٹر نے ان کے حوالے سے ڈسکرپشن دی ہے کہ ان کے ڈریس کو دیکھا جائے اور ان کی اسپیچ کو سنا جائے، اسپیچ مطلب گفتگو، یہ دونوں چیزیں ان کے بارے میں بتاتی ہیں۔ انسان کے بارے میں اس کا لباس بھی بتاتا ہے اور اس کی گفتگو بھی بتاتی ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، امیر غریب کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اسی طرح
اپیرنٹ جو چیز ہے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. اب وہ ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ شی کو اگر دیکھا جائے تو شی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی پراسپیریس بزنس مین کی خاتون ہے، کیونکہ اس نے ویڈنگ رنگ بھی پہنی ہوئی ہے اور اس کے بالوں کے حوالے سے، اس کی اسکن کے حوالے سے کلر ایسا ہے، یہ ڈسکرپشن ملتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہ امیر خاتون ہے. اور اگر ہی کی بات کی جائے تو ہی کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ امیر آدمی نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھ کر یہ ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی سپیریئر آرٹیشن ہے یا کوئی کلرک ہے یہ، لیکن سوشل اسکیل اس کا لو ہے. تو کچھ دیر ان کے درمیان یہ اسٹرینجنس رہتی ہے، اجنبیت رہتی ہے، اور پھر جو ہے ان کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. اب گفتگو کیسے شروع ہوتی ہے کہ ہی کہتا ہے، وہی شخص، اس کا ڈائلاگ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ 20 منٹس ہیں، 20 منٹ ہیں یہاں پر وہ گزارنے کے لیے، تو کیوں نہ ہم کوئی کنورسیشن کر لیں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو. وہ کہتی ہے کہ ہاں صحیح ہے، ہم کر سکتے ہیں. اب بات ان کی بالکل ایک کامن ٹاپک سے شروع ہوتی ہے، لیسٹ امپورٹنٹ ٹاپک. وہ کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ آخر انہوں نے یہاں پر چھت کیوں نہیں بنائی پلیٹ فارم پر، اور ایسا ہوتا تو بہت اچھا ہو جاتا. تو وہ اپنا خیال ظاہر کرتی ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ کم آتے ہیں، اس کو کم استعمال کیا جاتا ہے، اور میں تو اس جگہ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں کیونکہ میرا یہاں سے آنا جانا لگا رہتا ہے، اور میں اسٹین تھاٹ میں رہتی ہوں. اسٹین تھاٹ وہ جگہ ہے جہاں جانے کے لیے اس ریلوے اسٹیشن پر ویٹ کرنا پڑتا ہے ٹرین کے لیے، اور وہ لوپ لائن آپ کو پتہ ہے، وہ پٹریاں چینج ہوتی ہیں نا. تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں تو یہاں پر آتی جاتی رہتی ہوں اور ایک عرصے سے میں جانتی ہوں. وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں یہاں پر کبھی آیا تھا. اس کے بعد اب بات اتنی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی بات سے سٹارٹ کرتا ہے کہ اچھا تو آپ اسٹین تھاٹ میں رہتی ہیں، وہاں پر مسز کینٹپ بھی رہتی ہے، کیا آپ جانتی ہیں؟ بولتی ہاں میں جانتی ہوں، وہ وہاں رہتی ہے. تو وہ اس کے بارے میں سوالات کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی ہے. تو کریکٹر کے حوالے سے بھی بات کچھ پوچھ رہا ہوتا ہے وہ، اور اپیئرنس، لیکن چونکہ یہ بات کلیئر نہیں ہوتی تو وہ خاتون پوچھ ہی لیتی ہے کہ آخر آپ جاننا کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، کیسی ہے، مطلب اس کا کریکٹر کیسا ہے، یا وہ اپیئرنس وہ دکھنے میں کیسی لگتی ہے. تو وہ جواب یہ دیتی ہے کہ کہتا ہے کہ میں اپیئرنس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں کریکٹر کے بارے میں تو سب کچھ جانتا ہوں. تو وہ اس کی شارٹ ڈسکرپشن دیتی ہے کہ اس کا قد اتنا ہے 5 فٹ 3 انچ، اور ویٹ جو ہے انڈر 8 اسٹون، چونکہ کے جی میں آج ہم یا پاؤنڈ میں ویٹ کرتے ہیں اپنا، تو پہلے اسٹونز میں کیا جاتا تھا، یاد ہو سکتا ہے ابھی بھی کہیں کیا جاتا ہو. تو وہ انڈر 8 اسٹون اس کا تقریباً ویٹ بنتا ہے، اور وہ کوئی اتنی دیکھا جائے اپیئرنس میں تو کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہے. یہ اس کے کمنٹس ہوتے ہیں شی کے. تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے بھی کبھی اس کا فوٹوگراف دیکھا تھا، فوٹوگراف تصویر اخبار میں چھپی تھی. تو آپ نے یہ نہیں بتایا ہے کہ وہ فیئر ہے اس کا کلر یا ڈارک ہے. تو یہ اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اچھا پھر شی کی طرف سے ایک ڈائلاگ آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ آخر آپ اتنے زیادہ کیوریس کیوں ہیں، متجسس کیوں ہیں اباؤٹ ہر، کیوں اس کے بارے میں اتنا جاننا چاہتے ہیں، کیوں سوال کر رہے ہیں ہم مجھ سے. تو وہ کہتا ہے کہ ایکچولی میں اسٹین تھاٹ ہی جا رہا ہوں اس سے ملنے کے لیے، اور میرا مقصد اس سے میٹنگ کرنا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اس سے ملنا ہی ہے تو اتنا کچھ جاننے کو آپ ضرورت نہیں ہے. سو یہ بات وہ کہتی ہے. پھر ان کی گفتگو جو ہے کیجول میٹنگز کی طرف آ جاتی ہے، اور ہی کے ڈائلاگ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیجول میٹنگ کے حوالے سے بات کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیجول میٹنگز وہ میٹنگز ہوتی ہیں جو آپ سے لوگوں کی یا لوگوں کی آپ سے ہوتی ہیں بہت ہی شارٹ ڈیوریشن کی. اور وہ شارٹ ڈیوریشن کی میٹنگز ایسے بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ اسٹریٹ سے گزر رہے ہیں اور لوگ سامنے سے آ رہے ہیں، تو وہ جو اتنی اسپلٹ سیکنڈ کی میٹنگ ہے، یہ بھی کیجول میٹنگ کے ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے اکارڈنگ ٹو ہم، جو وہ کہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہم ملتے ہیں اور اس کے بعد ہم کبھی ان سے نہیں ملتے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی کیجول میٹنگز آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہیں اور کبھی آپ کو پرپس بھی دے دیتی ہیں.
تو وہ خاتون کہتی کہ نہیں میرے بھی تو کبھی ایکسپیرینس میں ایسی بات نہیں آئی. وہ اجازت دیتا ہے کہ میں آپ کو کیجول میٹنگس کی 2 ایگزامپلز دوں گا جنہوں نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا. پھر وہ واقعہ سناتا ہے کہ there was a time when I was in Korea and this was June 1953. وہاں پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, میں روڈ کے کنارے پڑا ہوا تھا اور اسٹریچر پر تھا, اور میں اتنی تکلیف میں تھا کہ میں زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ پھر مجھ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی, اور اس کے بعد اسی میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی جو کورین گرل کوئی 14-15 سال کی بچی تھی, وہ مجھے دیکھ رہی تھی. اس نے مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی تو میں بھی اس کو دیکھ کر مسکرایا, اور پھر اس کے بعد میں پھر دوبارہ بے ہوش ہو گیا, یا وہ ایمبولینس آ گئی اور پھر وہ مجھے لے گئے. اب اس بچی کی مسکراہٹ نے مجھے ایک پرپس دے دیا تھا زندگی کا. پہلے اس ملاقات سے پہلے جو کہ اسپلٹ سیکنڈ کی ملاقات تھی, میں زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن اب اس کے بعد میں زندہ رہنا چاہتا تھا کیونکہ وہ مجھے زندگی کا ایک پرپس دے گئی تھی. تو وہ خاتون پوچھتی ہے کہ آخر وہ کیا پرپس تھا جو آپ کو اس کی اس مسکراہٹ سے ملا. وہ بتاتا ہے کہ وہ پرپس ریونج ہے, انتقام. اس نے مجھے انتقام کا پرپس دے دیا, اور اب میں انتقام کے لیے زندہ ہوں. اس بچی کو دیکھ کر مجھے یہ یاد آیا, خیال آیا کہ اگر میری بھی بچی زندہ ہوتی تو وہ ایسی ہوتی. اور پھر وہ یہ بات بتا کر وہ یہ کہتا کہ مجھے چونکہ انتقام کا ایک مقصد اس سے مل گیا, تو میری وائف اینڈ ڈاٹر چونکہ ایک ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی اور اب وہ نہیں ہے, تو اب میں ان کا ہی انتقام لینا چاہتا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ بہت افسوس ہوا یہ بات سن کر, اور پھر کچھ دیر کی ان کے درمیان سائلنس ہو جاتی ہے. اچھا, جب بات اینڈ ہو رہی ہوتی ہے تو آخری جملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں انتقام لوں گا. تو خاتون کہتی ہے کہ آپ انتقام کیوں لیں گے, انتقام تو خدا کا ہے, خدا لے گا, مطلب جس کو جو سزا دینی ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں اب ان باتوں پر بلیو نہیں کرتا, اور جب اس وقت کے بعد سے اور ایکسیڈنٹ کے بعد سے جو کہ میری وائف اور ڈاٹر کا ہوا, اس کے بعد سے تو میں نے اس طرح کی باتوں پہ بلیو کرنا چھوڑ دیا ہے, اور میں انتقام لوں گا. خاموشی ہو جاتی ہے کچھ دیر ان کی گفتگو میں, چونکہ خاموشی بھی گفتگو کا ایک حصہ ہوتی ہے. اور اس خاموشی کے دوران وہ صاحب جو ہے اس کو غصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کرلی اسمائلنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک عجیب کیفیت اور وہ بن جاتی ہے, کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو, پرابلم یہ کریٹ ہو جاتی ہے. مطلب کمفرٹیبل وہ فیل نہیں کر رہی ہوتی, اور اسے بھی کمفرٹیبل فیل نہیں ہو رہا تھا اس پرسن کو. اور مطلب اتنا زیادہ یہ ٹینس والی سچویشن بن جاتی ہے کہ شی کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس پہ اٹیک ہی کر دے فزیکلی. تو بہرحال پھر وہ گفتگو کو جاری رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور دوبارہ سے سٹارٹ کرتی ہے تاکہ ٹینس ختم ہو جائے. اور وہ کہتی ہے اچھا تو آپ اسٹین تھارپ اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کا یہ مقصد ہے. تو بولتے ہاں میں اسی لیے جا رہا ہوں وہاں پر. تو پھر اب گڈ اور بیڈ کی بات آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس کو اتنا کیوں جاننا چاہتے ہیں, اور کسی سے آپ نے مائنر میٹر کو ڈسکس اگر کرنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اتنا کچھ اس کے بارے میں جاننا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ اصل میں ہاں. پھر ایک بات اور بھی کہتی ہے کہ میرے شوہر جو ہیں وہ سیلز مین ہیں, بزنس مین ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں تمہیں کسی شخص سے کوئی معاملہ طے کرنا ہے تو یہ بہت آسان ہے, کیونکہ مردوں کی 2 ہی قسم, آدمیوں کی 2 ہی قسمیں ہیں. تو وہ خاتون کہتی, یہ خاتون کا ڈائلاگ ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اگر تم مردوں کی بات کرو تو مردوں کی تو 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں, لیکن مردوں کی تو کئی قسمیں ہوتی ہیں, ان کو تو جاننا ذرا مشکل ہے. لیکن اگر عورتوں کی بات کی جائے تو وہ ان کی 2 ہی قسمیں بنتی ہیں, گڈ اور بیڈ. اور گڈ اور بیڈ سے مراد یہ کہ یہ نہیں کہ گڈ لکنگ اور بیڈ لکنگ, نہیں. گڈ لکنگ یعنی جن کے کام اچھے اور وہ جن کے کام اچھے نہیں ہیں. تو وہ پھر خاتون جو ہے اس بات کو دوبارہ لنک کرتی ہے مسز ہکینٹپ سے. وہ کہتی ہے کہ اچھا تو تم اس کو کس کیٹیگری کے اندر رکھنا چاہتے ہو, اس کو تم گڈ کہو گے یا بیڈ؟
تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ دیکھو تم اس عورت کو جانتی ہو، اس نے میری وائف اور ڈاٹر کا مرڈر کیا، اور وہ بھی ایسا کہ جو اس نے جان بوجھ کر کیا۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ وہ غیر ارادی قتل تھا، اتفاق سے ہو گیا، لیکن یہ جان بوجھ کر کیا جانے والا قتل تھا۔ تو وہ اب اس کو فیور کرنا شروع کرتی ہے، کہتی نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ غیر ارادی قتل ہی تھا اور آپ غلطی پر ہیں۔ اور عدالت بھی یہی کہتی ہے کہ وہ غیر ارادی قتل تھا۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ غیر ارادی قتل نہیں تھا، اس کو ہم ایکسیڈنٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایکسیڈنٹ میں بچنے کا تو کوئی چانس ہوتا ہے، لیکن مسز وکینٹم نے جو کیا اس کے بعد تو بچنے کا چانس ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اور باتیں بتاتا ہے کہ مسز وکینٹم نے کیا کیا کہ وہ تو نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہی تھی، اور اس نے بیٹ بھی لگائی ہوئی تھی 5 پاؤنڈز کی، ود ہر فرینڈ، ایک اپنے بگڑے ہوئے دوست کے ساتھ، اور وہ یہی تھی کہ اس نے اسٹینتھورپ کراس کرنا ہے ٹو دا کوسٹ، اور کتنی دیر میں؟ انڈر 15 منٹس۔ تو یہ اتنا بڑا راستہ انڈر 15 منٹس کیسے کیا جا سکتا تھا، اور وہ بھی نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے؟ راستہ آپ جانتی ہیں، روڈ کی حالت آپ جانتی ہیں، اور بیچ میں کنسٹرکشن ایریا بھی آتا ہے، اور وہاں پر کتنے بینڈ موڑز وہ ہیں، کارنرز ہیں، بلائنڈ کارنرز، نہیں پتہ آگے سے کون آ رہا ہے، اس طرح کے کارنرز، ایسے موڑ جن کو اندھا موڑ کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ انڈر 15 منٹس یہ سارے کام ہو، لیکن اس نے اتنی تیز کار چلائی اور نشے کی حالت میں، چونکہ شی واز ان کاکٹیل پارٹی، وہ کاکٹیل پارٹی میں تھی، اور کاکٹیل پارٹی اس پارٹی کو کہتے ہیں جس میں شراب وغیرہ بھی، یعنی محفل شراب آپ کہہ لیں اس کو۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب جب وہ کار چلا رہی تھی تو اس کے سامنے سچویشن یہ تھی کہ وہ کنسٹرکشن ایریا کے اندر ایک بلائنڈ ٹرن پر تھی، بلائنڈ کارنر پر تھی، اور اس کے سامنے سے ایک لاری، ایک ٹرک آ رہا تھا۔ تو اس کے سامنے 2 آپشن تھے، یا تو وہ ٹرک میں اپنی کار دے مارے، ٹکر کر دے، خود مر جائے، پہلا آپشن، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ اپنی جان بچا لے اور گاڑی کو اس پہ چڑھا دے، فٹ پاتھ پہ چڑھا دے، جہاں پہ 2 پیڈسٹرین، 2 راہگیر تھے، یعنی میری وائف اور ڈاٹر، ماں بیٹی جس پہ چل رہے تھے۔ اب 2 آپشن تھے، یا تو وہ لاری میں گاڑی کو ٹکر مار کے ختم کر دے، خود مر جائے، یا وہ پیڈسٹرینز کو مار دے۔ تو اس نے دوسرے آپشن کو منتخب کیا، اور اس نے کار کو اس پہ چڑھا کر ان دونوں کو مار دیا، ایسے کہ ان کی بیک اس کی طرف تھی، انہوں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، ان کا رخ دوسری طرف تھا، اور اس نے پیچھے سے لا کے گاڑی ان پر مار دی۔ تو اب تم خود ہی بتاؤ کہ کیا یہ اتفاقی حادثہ تھا، غیر ارادی قتل تھا، اس کو ایکسیڈنٹ کہا جا سکتا ہے، یا اس کو آپ یہی کہیں گے کہ یہ جان بوجھ کر کیا جانے والا مرڈر تھا؟ تو اس نے پیومنٹ پہ گاڑی چلا کر ان دونوں کی زندگی برباد کر دی، ان دونوں کی جان لے لی۔ آج وہ زندہ ہے اور وہ مزے سے زندگی گزار رہی۔ وہ کہتی نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو تو 18 منتھس کی امپریزنمنٹ بھی ہو گئی ہے، 18 مہینے وہ قید میں گزار چکی ہے۔ عدالت نے اس کو غیر ارادی قتل قرار دیا، 18 مہینے بھی اس نے وہاں گزار دیے، اب آپ اس کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں، یہ 18 مہینے کی قید تو کمفرٹیبل پریزن کے اندر تھی، ابھی تو اس کی سزا شروع ہوگی جو اب اس کے ساتھ میں کرنے والا ہوں۔ تو ٹینس کریٹ ہو رہا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھ آ رہا، ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ شی اس کو فیور کیوں کر رہی ہے، اور ہی وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف ہی بولے گا، کیونکہ اس کا تو نقصان ہوا ہے۔ صحیح، اس کی تو بیوی اور اس کی بیٹی دونوں ایکسیڈنٹ میں مارے گئے، تو ظاہر ہے وہ تو غصہ اتارے گا۔ تو بہرحال وہ کہتی ہے کہ اچھا تو آپ اس کو پھر مارنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ ملنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ اسٹینتھورپ جا رہے ہیں مسز وکینٹم سے ملنے، آپ کا پرپس آخر ہے کیا؟ اب یہ سیکنڈ ٹائم پرپس پوچھتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا پرپس اس کو قتل کرنا ہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو کہتی ہے کہ کیا آپ اس کو کوئی وارننگ بھی دیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اسے کوئی وارننگ نہیں دوں گا، جب میں اس کو قتل کر رہا ہوں اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سچویشن، وہ کہتی ہے تو ٹینس کو کم کرنے کے لیے تو آپ کل پھر اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یو آر گوئنگ آؤٹ ٹو کمٹ مرڈر، ایک مرڈر کمٹ کرنے والے ہیں۔ وہ بتا نہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے کل تک کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، یہ کام میں آج رات ہی کر لوں۔ تھی آج رات کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج رات
اس لیے کہ مجھے اتنا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا. آئی مے ناٹ ہیو ویری مچ ٹائم، میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، بس مجھے تھوڑی دیر اس کے ساتھ مل جائے تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا. تو خاتون کہتی ہے اچھا تو آپ یہ سوچ رہے ہیں، آپ کا پلان یہ ساری چیزیں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر میں پولیس کو بتا دوں، وہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میں نے اس کا بھی سوچ لیا ہے. کیونکہ اگر تم نے پولیس کو بتانے کی کوشش کی، ہی اسمائلز چیئرفلی، مسکرا کر یہ بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے آپ اگر اس کا بتانا بھی چاہتی ہیں پولیس کو تو آپ بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب سچویشن یہ کریٹ ہو جاتی ہے کہ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور وہ خاتون اتنی دہشت میں ہوتی ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی وہ چیخ اٹھے گی. صحیح. اگر آپ کہانی کے شروع کی بات کریں تو میں نے بتایا تھا کہ وہ خاتون جو سوٹ کیس اٹھا کے لے کر آئی تھی، اس پر ایک ٹیگ لگا ہوا تھا، اور اس ٹیگ پر اس خاتون کا نام لکھا تھا. جب یہ گفتگو اس کی صاحب سے ہو رہی تھی تو اس نے وہ ٹیگ چھپا دیا تھا. اب پرابلم ایک کریٹ ہو رہی کہ بھئی ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اپنا ہی نام چھپایا تھا، ٹیگ پر لکھا ہوا، بیگ کے اندر کر دیا تھا اس کو. اب دہشت میں یہ کیوں جینا چاہتی ہے، اور یہ مسز اوکینٹک کو اتنا زیادہ فیور کیوں کر رہی ہے؟ یہ کوشچنس ہمارے ذہن میں آتے ہیں. تو بہرحال پھر وہ دیکھتا ہے کہ سچویشن تو یہ ہے کہ یہ کہیں چیخ اٹھے گی اور یہ پرابلم کریٹ نہ ہو جائے. تو بہرحال وہ کہتا ہے، وہ ہنستے ہوئے فوراً سڈنلی اپنے فیشل ایکسپریشن چینج کر دیتا اور کہتا ہے کہ تو اب ہماری جو میٹنگ ہے وہ تقریباً اوور ہونے والی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس کہانی کو پسند کیا ہوگا، اور مجھے پتا تھا کہ یہ وقت یا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر گزارتے تھے یا کوئی انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کر کر. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی. وہ کہتی کہ نہیں مجھے یہ کہانی بالکل اچھی نہیں لگی ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ پارشلی ٹرو بھی ہے. ہاں، جہاں تک یہ بات ہے کہ تم مسز اوکینٹم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ بات سچ نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ مسز اوکینٹم نے ان 2 معصوم لوگوں کی جان لی، یعنی تمہاری وائف اور ڈاٹر کی. ہاں، جہاں تک اس کی بات ہے کہ تم اس کو قتل کرنے والے ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے. 18 منتھس میں قید میں رہنے والی بات یہ صحیح ہے. وہ کہتا ہے نہیں، یہ بات بھی صحیح ہے، میں اس کو قتل ہی کرنے والا ہوں. جہاں تک ہسبینڈ کا تعلق ہے، وہ ہسبینڈ بھی میں ہی ہوں، صحیح نا، جن کی وائف اینڈ ڈاٹر قتل ہوئی ہیں. وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں چیخ اٹھوں گی. تو اب سچویشن دوبارہ یہ بن جاتی ہے. اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ ہم نے کور کر لیے ہیں. صحیح، یہ والے پوائنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے سارے کور کر لیے ہیں. تو ہاں جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے، میں ذرا یہ سلائڈ نکال لوں پہلے. ہم اس سلائڈ پہ بات کر رہے تھے. تو وہ کہتی ہے کہ آخر آپ جو ہے جو اسٹوری سنا رہے تھے یہ پارشلی ٹرو ہے، اور بس میں اس بات کو نہیں صحیح سمجھتی کہ آپ اس کو قتل کر. وہ کہتا ہے کہ نہیں یار، یہ بھی صحیح ہے، میں اس کو قتل ہی کرنے جا رہا ہوں. اور تو کہتی ہے کہ میں تو چیخ اٹھوں گی، میں یہ نہیں برداشت کر سکتی. تو وہ ریوالور نکالتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم یہاں کچھ بھی کر لو، جتنا چاہو چیخو، باہر چیختی چلاتی آندھیاں اور تیز برستی بارش میں تمہاری آواز کوئی سننے والا نہیں ہے. اور وہ ریوالور اپنی جیب سے نکال لیتا ہے. وہ خاتون پیچھے ہٹتی ہے، یہاں تک کہ اس سچویشن میں دروازے پر دستک ہوتی ہے. اب دستک جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پارٹر ہے جو کچھ کہنے کے لیے آیا ہے. سو بہرحال اس کو ریوالور دوبارہ اندر رکھنا پڑتا ہے. دروازہ کھولتا ہے تو پارٹر کہتا ہے کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو، یہاں پر سب صحیح ہے یہاں؟ ہاں بالکل صحیح ہے. تو وہ بولتا ہے میں یہ آپ کو بتانے کے لیے آیا تھا کہ 9:05 پر ٹرین یہاں پر نہیں ہوگی، تو آپ کے پاس مزید اور ٹائم ہے، تو اس لیے آپ کو باہر آنے کی دھوپ، یہ آندھی میں اور بارش میں باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ یہاں پر ہی کمفرٹیبل ہیں، تو آپ رکیے گا یہاں پر.
ٹرین لیٹ ہو گئی ہے. بولتا ہے کہ اچھا بہت شکریہ آپ کا ہمیں یہ بتانے کا. اور اس کے بعد جیسے ہی پوٹر جانے کے لیے آواز دیتی ہے, پوٹر رک جاتا ہے. اب پوٹر کو وہ کیا کہے, کیونکہ پوٹر تو دوسری طرف ہے, اس سے آگے اس کی طرف منہ کر کے وہ شخص کھڑا ہوا جس کے ہاتھ میں ابھی ریوالور تھا, اور جو ریوالور نکال کر شوٹ کرنے ہی والا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے کچھ کہا. تو ہاں فوراً بیان بدل دیتی اور کہتی ہے کہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ وہ کھانے پینے کا سامان تو مل جائے گا, وہ ریسٹورنٹ کارڈ والے تو ہے. وہ کہتا ہے ہاں ریسٹورنٹ کارڈ تو ہے بٹ اسٹاف چلا گیا پیک اپ کر کے. تو بولتے چلے صحیح ہے. اب وہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے ہی کہ چلو اب ہمارے پاس 5 منٹ اور ہیں. تو اب اتنا ٹائم میرے لیے کافی ہے جس میں تمہیں قتل کر دوں. بولتی کیا مطلب مجھے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں تم ہی مسز اوکینٹب, میں نے تمہیں جان لیا تھا. بولتی نہیں تم یہ نہیں کر سکتے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, جو کچھ تم نے میری وائف اور ڈاٹر کے ساتھ کیا ہے, اب اس کا انجام اور اس کا بدلہ تمہارے لیے یہی ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں. اور کہتا ہے کہ اب تم گھٹنوں کے بل گر جاؤ اور اپنی زندگی کی بھیک مانگو. کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہاں اب تمہیں ایسے ہی کرنا پڑے گا, اب دیکھتا ہوں میں. کہتا ہے کہ اب تم گھٹنوں کے بل جھک جاؤ اور اپنی زندگی کی بھیک مانگو. وہ کہتی کہ نہیں, تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھے. میں نے وہ جو وقت 18 مہینے قید میں گزارا, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ میرے لیے کتنا تکلیف دیتا. وہ تو میرے لیے کچھ نہیں تھا. میری نگاہوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ جاتا ہے کہ جس وقت میں نے تمہاری وائف اور ڈاٹر کو اس طرح کا کار ایکسیڈنٹ میں قتل کیا. میں اس کے لیے اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتی. اگر تم اپنا بدلہ لینا چاہتے ہو تو تم مجھے گولی مارو اور میری کہانی ختم کرو, اور مجھے اس تکلیف سے اور اس اذیت سے جان میری بچا لو. اگر میں مر جاؤں تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ میں زندہ رہوں اور اسی تکلیف کو اور اذیت کو جو ذہنی طور پر مجھے مل رہی ہے اور اس کو برداشت کرتے رہوں. ہوتا ہے تو اچھا, تو ایسا ہے, یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. تم اتنی تکلیف میں ہو, تمہارے ذہن میں بار بار وہ خیال آتا ہے. تو وہ ریوالور جو اس کے اوپر اس نے تانا ہوا تھا وہ فوراً نیچے کرتا ہے. بولتا ہے تو پھر میرا صحیح انتقام یہی ہے کہ میں تمہیں اس تکلیف میں چھوڑ دوں زندہ رہنے کے لیے, کہ تم روزانہ اس تکلیف کو برداشت کرو. موت تو تمہارے لیے ایک تحفہ ہوگی جو تمہیں ایک دفعہ ملے گی, اور تم زندگی اس تکلیف سے زندگی سے نجات پا جاؤ گی. تو وہ ریوالور اندر رکھتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے اپنا ہیڈ کوٹ اٹھا کر. اب وہ جیسے ہی باہر جاتا ہے تو یہ خاتون جو ٹرک چل رہی تھی اس پر فوراً اچھل کے کھڑی ہو جاتی ہے خوشی سے, اور لیکن فوراً انگلی اپنے منہ پر رکھ لیتی, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آواز نکل آئے اس کے منہ سے کچھ ایسی. اب اسی کشمکش میں وہ ہوتی ہے کہ مجھے, اور خوشی میں ہوتی ہے کہ میری جان بچ گئی, کہ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور وہی شخص اندر داخل ہوتا ہے, گولی مارتا ہے, اپنا سوٹ کیس جو چھوڑ کے چلا گیا تھا وہ اٹھاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے. So this was the meeting with Mrs. Hookantub, 20 minutes with Mrs. Hookantub, جس میں اس نے اس طرح انتقام لیا. اب یہ بات کہ اس کو انتقام لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا, قانون کے فیصلے کو ہی صحیح سمجھنا چاہیے تھا, کون ان میں سے بہتر تھا کون نہیں تھا, یہ آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. ہم کچھ امپورٹنٹ کوشچنس کے حوالے سے بات کرتے تھے, پھر ہم اس ویو سے یہ ہے کہ واٹ واز دا, اچھا میں اپنی ورڈس میں وہ کر رہا ہوں تو اس کو یوں سمجھیے گا. واٹ واز دا امپورٹینس آف دا لیبل آف مسز ہوکینٹب سویٹ کیس. جو لیبل اس کے سویٹ کیس پر لگا تھا اس کی امپورٹینس کیا تھی, کیوں اس نے چھپایا, اس کو ایکسپلین کرنا ہے. ڈیفینیٹلی اس کو اس کا نام لکھا ہوا تھا, وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جس مسز ہوکینٹب کو فیور کر رہی ہے اسی کا نام اس پر لکھا ہوا, مطلب آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی کہ وہ خود ہے, اس لیے اس کو چھپانا چاہتی تھی. آڈینس کو کب یہ شک ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ ڈیورنگ ہر ڈائیلاگز ہر کنورزیشن آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ فیور کیوں کر رہی ہے. پہلا شک تو اس وقت بھی ہو سکتا تھا کہ جس وقت اس نے اس لیبل کو, اس ٹیگ کو چھپایا تھا, اور پھر آگے شک اور زیادہ یقین میں بدلتا گیا جب وہ فیور کرنا شروع کیا اس نے. واٹ واز دا موٹیو ہیز دا مین فار مرڈرنگ, کیوں اس سے انتقام لینا چاہتا تھا, قتل کیوں کرنا چاہتا تھا. قتل کرنے کا جو اس کا مقصد تھا, موٹیو تھا, وہ انتقام ہی تھا.
صحیح ہے. کیوں جا رہا تھا اس ٹائم؟ تو اس کو مارنے کے لیے ہی جا رہا تھا، کیونکہ اپنی وائف اور ڈاٹر کا وہ انتقام لے سکے. واٹ از دا تھیم اور مین آئیڈیا آف دس میلو ڈراما؟ تھیم کیا ہے میلو ڈراما کا؟ آئیڈیا ایکچوئل وہ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے. مسز اوکینٹپ کے کریکٹر کے حوالے سے کوشچن آ جاتا ہے کہ بریف کریکٹر اسکیچ آف مسز اوکینٹپ. اب اس کے حلیے کو بھی بتاتے ہیں اور اس کی حرکتوں کو بھی کہ جو اس نے ماضی میں کیا. وہی ایکسیڈنٹ والا واقعہ کہ وہ ایسی خاتون تھی اور کوئی پرواہ نہیں تھی، دوسروں کی جان لے لی، مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ تھی ہماری ڈیٹیل میں جانے کا مقصد. یہ تھا کہ یہ بتا سکیں کہ اس میں سسپینس کہاں آ رہا ہے اور آپ ڈائلاگس کو سمجھ سکیں. یہ پوری سٹوری ڈائلاگس پہ ہی چلی ہے. سو آئی ہوپ you enjoyed it. So if you have any question regarding this topic, you may ask in comment box. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.